آداب۔ آج ہم سودا کی قصیدہ نگاری کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے فارسی قصیدوں سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اردو میں اس پائے کے قصیدے لکھے کہ انہیں ہم فارسی قصیدوں کے مقابل رکھ سکتے ہیں۔ خاقانی، انوری اور عرفی کے قصیدوں پر قصیدے لکھے۔ ان قصیدہ گویوں کے قصیدوں پر جو سودا نے قصیدے لکھے ہیں ان کے نمونے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں۔ قصیدے کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کے تناظر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سودا نے مطلع سے لے کر تشبیب، تشبیب سے لے کر گریز، گریز سے مدح، مدح سے حسن طلب اور پھر خاتمے کے درمیان ایک ربط پیدا کیا ہے، اور یہ ربط، یہ مسلسل نظم ایک اکائی کے طور پر ہمارے سامنے آئی۔ تو سودا کے قصیدوں کو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ اس میں 3 قسمیں تھیں، تو 2 قسموں کا بیان تو ہم نے ایک طرح سے دیکھا، اور ان دونوں قسموں پر زیادہ فوکس کے بجائے ہم نے یہ دیکھا کہ جو اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی اس میں مطلع کس طرح کا سودا نے مطلع کیسے کہے ہیں، تشبیب کس طرح کی رکھی ہے، پھر اسی طرح سے مدح جو بیان کی ہے اس میں قدامہ بن جعفر کی بیان کردہ جو 4 چیزیں ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہے، پھر اس کے جو فضائل ہیں جو قدامہ بن جعفر نے بتائے ہیں کہ جو ہے اس میں ہے کہ نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں، تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قصیدے کی ایک قسم ان کے ہاں وہ بھی ہے جسے ہم سماجی قصائد کہہ سکتے ہیں۔ اس ذیل میں ان کے دونوں جو قصیدے ہیں، شہر آشوب اور تضحیک روزگار، ان میں حیت تو قصیدے کی استعمال کی ہے لیکن موضوع مدح نہیں ہے، بلکہ ان کا موضوع، ان دونوں قصیدوں کا موضوع اس دور کے جو ابتر سماجی حالات ہیں وہ موضوع ہے۔ ان قصائد میں طنز و مزاح اور حجو و تہذیق نے ایک کہنا چاہیے کہ ایک منفرد رنگ اختیار کر لیا ہے جو قصیدے سے الگ ہے۔ تو گویا حیت وہ ہے قصیدے کی، لیکن جو چیزیں بیان کی جا رہی وہ مدح نہیں ہے، وہ ایک طرح سے اپنے حالات جو ہیں، جو آس پاس کی زندگی کے حالات ہیں، جو سماجی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان پر ایک طرح سے تبصرہ ہے، طنز ہے۔ تو شہر آشوب کی جو حیت انہوں نے لکھی اس میں مخمس کی حیت ہے، اور یہی مزاج ان کی مثنوی جس کا عنوان در حجو در بے نسخی شاہ جہاں آباد ہے اس میں ہے۔ اس طرح کی ان کی جو نظمیں ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ حجویات کے نام سے ہم پکار سکتے ہیں، اسے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو سودا نے قصیدہ گوئی کو اعتبار اور وقار تو بخشا ہی ہے، ساتھ ہی حجو گوئی کی جو روایت تھی اس کو بھی انہوں نے پروان چڑھایا ہے، بلکہ اسے ایک وقار عطا کیا ہے۔ قصیدہ گوئی کی طرح سودا نے حجو کے لیے بھی فارسی کا رخ کیا ہے۔ دیکھیں کہ وہاں جو حجو ہے وہ سب شاعر نہیں کہہ سکتا، یعنی جو شاعر قصیدہ کہتا ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ حجو بھی کہے۔ جیسے خاقانی کی مثال آپ دیکھیں، خاقانی بہترین قصیدہ گو ہے لیکن وہ حجو نہیں کہتا، ہمارے ہاں نہیں کہے اس نے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ذوق، شیخ ابراہیم ذوق بہت بڑے پائے کے شاعر، اور انہوں نے اچھے قصیدے کہے ہیں، بہت عمدہ قصیدے کہے ہیں، لیکن ان کا میلان اس کی طرف نہیں تھا، حجو کی طرف۔ حجویات کے سلسلے میں ہمارے ہاں جعفر زٹلی کی مثال سامنے کی ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو سودا کو روایت حجو کی ملی ہے اردو میں وہ اتنی توانا نہیں تھی، وہ ایک کہنا چاہیے کہ وہ اسے اعتبار اس طرح سے فنی طور پر نہیں مل سکا تھا۔ انہوں نے جعفر نے اپنی جو حجویات میں سماج کے مختلف نقوش ابھارے ہیں اور تاریخی لحاظ سے ان کی اپنی حیثیت مسلم ہے، لیکن فنی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو حجو گوئی کو کوئی اعتبار و وقار سودا سے پہلے تک حاصل نہیں ہوا تھا۔ مدح اور حجو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ عرب شعراء کو آپ جانتے ہیں کہ وہ فخر کے ساتھ جب اپنے دوستوں کے کارنامے بیان کرتے تھے تو تعریف کرتے تھے، اور دشمنوں کی جب برائی کرتے تو اس کی مذمت کرتے تھے۔ تو یہ دونوں جذبے یعنی کہ جذبے جو ہے یعنی مدح اور حجو کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، تعریف کرنے کے اور مذمت کرنے کے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ
یہ ایک طرح سے امتیاز ہے کہنا چاہیے. امتیاز کس کا؟ یعنی کہ فارسی میں انوری اور اردو میں سودا کا یہ ایک امتیاز ہے کہ ان دونوں شاعروں نے مدح کے ساتھ ساتھ حجو کو بھی تمام و کمال برتا ہے. سودا نے ایک شعر میں مدح حجو پر اپنی قدرت کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میری یہ فکر سخن صفحہ زمانہ پر کرے ہے مدح و مذمت میں جوہر ارزانی. تو دونوں میں یعنی مدح اور حجو میں جو کامن ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مبالغہ، یعنی مبالغہ آرائی کے ذریعے سے مدح کو بیان کرنا، اسی طرح سے جب مذمت کر رہے ہیں تو بھی بیان کرنا. جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ کوٹ قصیدہ گو مدح میں مبالغہ کرتا ہے اور حجو گو مذمت میں. حجو کا مخصوص اور امتیازی دائرہ مزاح ہے جس کا ایک رخ ہنسی ہے اور دوسرا رخ غصہ ہے. سودا کے ہاں بہت سے بند یا نظموں کے حصے ایسے ملتے ہیں جن کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں سہو کاتب ہے، یعنی یہ جو ان کی حجو ہے، والی حجو، یہ حصے محض ذو معنی مزاح یعنی جسے پن کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے دائرے میں آتے ہیں. لیکن کامیاب حجو کے لیے مقصد ضروری ہے. انکوٹ. اس جمیل جالبی کے اس بیان سے، اس اقتباس سے یہ معلوم ہوا کہ سودا کے ہاں جو حجو ہیں اس کے ایک طرح سے دو دائرے بنتے ہیں. ایک تو وہ دائرہ بنتا ہے جس میں صرف ہنسنے ہنسانے والی باتیں مذکور ہیں اور جن کا کوئی واضح جو ہے سماجی مقصد نہیں ہے. اور ایک دوسرا دائرہ ہے جو کا وہ بنتا ہے سودا کے ہاں جس میں ان کے وہ قصائد شامل ہیں اور قصیدوں کے وہ مختلف حصے شامل ہیں جن میں سماجی مقاصد کے تحت طنز کے عناصر ملتے ہیں، حجو کے عناصر ملتے ہیں یا مذمت کی گئی ہے. اور یہ بات کب ہوتی ہے؟ یعنی شاعر حجو کب کرتا ہے، مذمت کب کرتا ہے، طنز کب کرتا ہے؟ یہ اس وقت کرتا ہے جب شاعر نظام میں کوئی غلطی دیکھتا ہے، کوئی بھونڈا پن دیکھتا ہے، کوئی کہنا چاہیے بلاجبی دیکھتا ہے، تو اس سے اس کی ہنسی میں وہ چیز در آتی ہے، اس میں غصہ بھی در آتا ہے. اس لیے جو اظہار جو اس کا لہجہ ہوتا ہے وہ ذرا تلخ ہو جاتا ہے، کسیلا ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حجو جو ہے وہ افراد اور موضوعات دونوں پر ہی لکھے جاتے ہیں. جب کبھی افراد و اشخاص پر حجو لکھی جائے تو اس میں ذاتیات کا شامل ہو جانا ایک بالکل کہنا چاہیے کہ نیچرل چیز ہے، عین فطری ہے. جیسے سودا نے میر زاہد یا دختر مولوی ندرت کشمیری والی حجو لکھی ہے. تو یہ جو اس طرح کی حجو ہے اس میں ہنسنے ہنسانے تک کی بات محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ذاتیات کچھ اس طرح سے داخل ہو گئی ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سودا نے غصے کی وجہ سے، کہنا چاہیے کہ تلخی کی وجہ سے، ان کے ہاں جو ایک شرافت کا جو ایک معیار ہے وہ ہمیں یہاں چھوٹتا ہوا، شرافت کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. تو اسی نوع کی حجو میں آپ اسے بھی شامل کر سکتے ہیں. مولوی ساجد کی جو حج لکھی ہے، اور پھر یہ کہ مذہبی تعصب کے حوالے سے جو شخصے کے متعصب بود میں حجو ہے. قصیدہ جو شہر آشوب میں جو قصیدہ ہے تضحیک روزگار، اور مثنوی جو ہے در بے نسخی شاہ جہاں آباد میں، وہ ایک ریفارمر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن بات وہی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر واضح مقصد نہیں ہے تو وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. تو وہ اس سے ہمیں ایک کہنا چاہیے کسی سمت یا جہت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اتنا تو کہنا ہی پڑے گا کہ سودا کہ یہ جو حجویں ہیں، یہ وہ شہر آشوب کی شکل میں ہوں یا صرف کچھ جو جس میں جیسے کہ میر زاہد والی جو ہے یا پھر دختر ندرت کشمیری والی جو حجویں، ان کو چھوڑ دیں، کچھ اور حجووں کو چھوڑ دیں، تو ان کے ہاں ایک فکری و فنی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے. خاص طور سے وہ حجویں جن میں انہوں نے فن سہو کاتب والی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہے، اس میں
آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں فکری اور فنی طور پر ہمیں ایک پختگی کا احساس ہوتا ہے سودا کے ہاں. تو ہمارے ہاں حج گوئی کو تو آج بھی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ دوسری جگہوں پر یعنی یورپ میں اور خاص طور سے اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. تو سودا کہنا چاہیے کہ سودا نے حج کو ایک فن کے طور پر برتا ہے. ان کی جو حجویات ہیں، انہوں نے جو حج میں لکھی ہیں، ان کی اگر آپ فہرست بنائیں گے تو 3 قسمیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. کہ ایک قسم میں تو وہ حج میں آ جائیں گی جن میں سودا نے ذاتی دشمنی یا معاصرانہ چشمک کی وجہ سے الگ الگ لوگوں کی حج میں لکھی ہے. ایک دوسری قسم پیدا ہوگی ان کے ہاں حجموں کی، وہ جن میں انہوں نے جانوروں کی، خاص طور سے جیسے گھوڑا ہے یا ہاتھی ہے، اس کو ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا ہے اور ہدف ملامت بنایا ہے. اور تیسری قسم حج کی وہ ہوگی سودا کے ہاں جس میں انہوں نے زمانے، حالات زمانہ اور معاشی و معاشرتی جو اخلاق ہیں، اخلاقی امور ہیں، اور جو اس طرح کی صورتحال ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، جو حالات ہیں، ان کو موضوع بنایا ہے. تو پہلی قسم کے تحت جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اس میں حج اہلیہ زاہق اور حج دختر ندرت کشمیری پہلی قسم میں آتے ہیں، جس اشخاص کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو اسی طرح سے ایک آدھ حج انہوں نے وہ بھی لکھی جس میں کہ در حج و مولوی ساجد بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں اس کیٹیگری میں، اور قصیدہ در حج و شخصے کے متعصب بود بھی اس کیٹیگری میں وہ آ جائے گی اور اس زمرے میں. اور ان مذکورہ حجموں کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان افراد پر ہی لکھی گئی کچھ اور حجویں بھی ہیں جو ذرا کہنا چاہیے کہ بہتر ہیں. یعنی ان میں رکاکت نہیں ہے، ان میں پستی خیال نہیں ہے، یعنی وہ ایک شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے. اس میں سودا اپنے حریفوں کے ادبی و فنی اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. کہ اسی طرح سے جیسے مرزا فاخر مکی، اس موقع پہ یاد کیجئے کہ وہ مسئلہ جس میں مرزا فاخر مکی یا مرثیہ گو محمد تقی کو نشانہ ملامت بنایا ہے، اور اسی طرح سے میر کی اصلاحوں کو صاحب کاتب کہہ کر کے جو نشانہ بنایا ہے، تو وہ ہنسنے ہنسانے والی بات ہے، اور لیکن اس میں رکاکت تھی ہے. اور حج فوقی، جو حج فوقی اصل میں یہ ہے کہ جو قائم چاند پوری ہیں سودا کے شاگرد، تو سودا کے خلاف کچھ اعتراضات کیے ان کے کلام پر، تو انہوں نے جو ہے حج لکھی ان کی. تو ان کو جب علم ہوا اس کا، تو ایک ان کے شان میں قصیدہ کہہ کر کے ان کے سامنے لے گا سودا کے سامنے، اور سودا کو سنایا. تو سودا نے پھر وہ نام بدل دیا اس قصیدے کا، اور حج فوقی، فوقی ایک بالکل فرضی نام، مطلب کوئی وہ ایسا شاعر اس نام کا نہیں تھا، اس ایک فرضی نام کے ساتھ اس قصیدے کو انہوں نے رکھ دیا. اسی طرح سے حج حکیم غوث بھی اس میں شامل ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک معیار قائم رکھا انہوں نے، اور جس میں انہوں نے اپنے حریفوں کے جو اعتراضات ہیں ادبی اور فنی ان کو، اور اسی طرح سے اس میں متانت کا بہرحال ایک لحاظ ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہلیہ زاہق کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس میں جو رکاکت ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، یا مولوی ندرت کشمیری دختر مولوی ندرت کشمیری میں جو رکاکت ہے، جو پستی ہے، وہ ان میں نہیں ہے جن کا بھی ذکر ہوا، یعنی کہ مرزا فاخر مکی یا محمد تقی یا پھر یہ کہ حج فوقی یا حج حکیم غوث، ان میں وہ چیز نہیں ہے. تو ان حجموں کا امتیاز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان میں ذات کی ذاتیات شامل نہیں ہیں، اس میں ذاتیات کو نشانہ تنقید نہیں بنایا گیا، نشانہ ملامت نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کے پیشوں کو ایک طرح سے ہدف ملامت بنایا گیا. قصیدہ تضحیک روزگار میں گھوڑے کو، اور حج فیل جو ان کا قصیدہ ہے، جو حج ہے، اس میں ہاتھی کو اپنا موضوع بنایا ہے. ان دونوں حجموں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سماجی و اخلاقی شعور کار فرما ہے. گھوڑا اس دور کی جو فوجی طاقت کے زوال اور معاشی جو تباہ حالی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. راجہ نرپت سنگھ کے ہاتھی کی حج بھی دلچسپ ہے. اس میں سودا اپنے شاعرانہ طبع کا مقابلہ فیل معنی سے کرتے ہیں، اور پھر گریز کر کے نرپت سنگھ کے ہاتھ پر آتے ہیں، کے حال پر آتے ہیں، اور اس کی بدباطنی کو کینہ پروری کی تصویر پیش کر کے اس کا رشتہ آخر میں کس سے جوڑ دیتے ہیں؟ اپنے نفس سے جوڑ دیتے ہیں.
کہ اس میں یعنی اس ہاتھی میں جو کمی پائی میں نے، جو کہنا چاہیے کہ مذموم باتیں پائیں، جو قابل مذمت باتیں پائیں، وہ میں اپنے نفس ظالم میں پاتا ہوں. تو گویا ایک طرح سے اس کا رشتہ اخلاق سے وہ جوڑ دیتے ہیں. تو یہ دونوں حج میں اپنی نوعیت اور کہنا چاہیے کہ شاعرانہ اظہار اور فنی نقطہ نظر کے لحاظ سے مطالعے کے لائق ہے. تیسری قسم کی حج جس کا میں نے ذکر کیا، ان میں انہوں نے بری عادتوں کو موضوع سخن بنایا ہے. ان حجوں میں جو ہے حج بخیل، عیب گو، اسی طرح سے بیارہ چاہتے ہیں شیخ جی، اور مرید شیخ ہوا خاص طور پر قابل ذکر ہے. اسی ذیل میں وہ حجویات بھی ہیں جن میں انہوں نے متعلقہ عہد کی جو سماجی و معاشی زندگی کی حقیقی تصویر تھی اسے پیش کیا ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ سودا کا جو عہد ہے وہ اردو شاعری کا، میر و سودا کا جو عہد ہے وہ اردو شاعری کا تو زرعی عہد ہے، لیکن جو سیاسی اور سماجی حالات تھے اور معاشی حالات تھے مختلف طبقات کے وہ دیگر گون تھے. بہت ہی ادبار کا زمانہ تھا. معاشی بدحالی اور سماجی ابتری نے کہنا چاہیے کہ پورا جو زندگی کا نظام تھا وہ درہم برہم کر دیا تھا. ان کی سودا کی ایسی نظموں میں مخمص شہر آشوب بہت اہم نظم ہے. قصیدہ شہر آشوب بھی اس سلسلے میں قابل ذکر نظم ہے. ان دونوں نظموں کو یعنی مخمص شہر آشوب اور جو قصیدہ شہر آشوب ہے، ان دونوں نظموں کو آپ ملا کے پڑھیے، ایک ساتھ پڑھیے، تو آپ کو جو سماجی حالات ہیں اس آیت کے جو قوائف ہیں اس کی ایک اکائی بنتی ہوئی نظر آئے گی. ایسا محسوس ہوگا کہ شاعر کے تجربے اور مشاہدے کی جو مختلف کڑیاں ہیں وہ ایک ساتھ جڑتی ہوئی آپ کو یہاں نظر آئیں گی. تو اسی نوعیت کی ایک اور نظم ہے جس کا عنوان جیسا کہ میں نے ذکر کیا حجو در بے نسقی شاہ جہاں باد. اس میں سودا نے بتایا ہے کہ سیدی کافور کوتوال دہلی چور و چکوں کے ساتھ مل کر کے شہر کو لوٹ رہا ہے اور ان کے ہاتھوں مجبور ہے. یہ جو ہے حجو ہے اس دور کی جو طوائف الملوکی ہے، جو انتشار ہے اس دور میں اور بد انتظامی ہے، اسے پیش کرتی ہے یہ نظم. کہتے ہیں کہ شام سے صبح تک یہی ہے شور، دوڑیو گٹھری لے چلا ہے چور، بچ سکے کیونکہ اب کسی کی شے، ملا مسجد کا صبح خیز پا ہے. تو قصیدے کی طرح حجویات میں بھی سودا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قدرت حاصل ہے، الفاظ کا ایک کہنا چاہیے کہ بڑا ذخیرہ ان کے پاس، اور الفاظ ایک طرح سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. جب جہاں وہ جس طرح کے الفاظ چاہتے ہیں داخل کر دیتے ہیں. کھردرے اور ناہموار جنہیں ہم کہتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ جنہیں آسانی سے ہم اپنی زبان پر نہیں چڑھتے یا ہم سنتے نہیں، اس طرح سے مانوس نہیں ہوتے. لیکن سودا کا کمال یہ ہے کہ ان الفاظ کو بھی وہ اپنی جو ان کی خلاقانہ صلاحیت ہے اس کے تحت وہ اس خوبی سے اسے چسپاں کرتے ہیں، اس میں اس عبارت میں اسے فٹ کرتے ہیں کہ اس میں ایک تأثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک تأثر، ایک کہنا چاہیے کہ اسے معنی آفرینی کی ایک نئی جہت پیدا ہو جاتی ہے. غزل میں کیا ہے کہ آپ دیکھیے غزل میں جو ہے مروجہ علامات ہیں، الفاظ ہیں، وہ شاعر کا ساتھ دیتی ہیں اور ان کے سہارے وہ اپنے جذبات کی ترسیل کرتا ہے. لیکن قصیدہ اور حجو میں معاملہ الگ ہو جاتا ہے. یہاں تنوع اور اختلاف موضوع کی وجہ سے بہت زیادہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں کچھ اشعار، کچھ قصیدوں کے نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا سودا کے. تو ایک قصیدہ ہے جو شہر آشوب قصیدے کی حیت میں ہے، شہر آشوب ہے، لیکن وہ کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے. میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ ہی اللہ ہے کیا نظم بیاں ہے. اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے. سن کر لگے یہ کہنے کے خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے. کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے. اب دیکھیے سپاہی کن حالات سے گزرتا ہے اس کی تفصیل دیکھیے سودا کے ہاں کہ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالاں پہ مکاں ہے. گزرے ہے صدا یوں الف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کہ یہاں ہے. کہتا ہے نفر غرہ کو صراف سے جا کر، بیوی نے تو کچھ کھایا ہے فاقہ سے میاں ہے.
میاں ہے۔ سوداگر کی صورتحال کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اس زمانے میں، مختلف طبقات، مختلف پیشہ وروں کی صورتحال، معاشی جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا سودا نے۔ تو سپاہی کا دیکھ لیا، اب سوداگری کو دیکھیے، سوداگر کیا کرتا ہے۔ سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکھن میں بکے وہ جو خریدے صفحہ ہے۔ ہر صبح یہ خطر ہے کہ طے کیجئے منزل، ہر شام بدل وسوسہ سود و زیاں ہے۔ لے جا کسی عمدہ کی جو سرکار میں دے جنس، یہ ورد جو سنیے تو عجب طرفہ بیاں ہے۔ قیمت جو چکاتے ہیں سو اس طرح کے سالس، سمجھے ہے فروشندہ پہ دزدی کا گما ہے، کہ جو بیچ رہا ہے اس پہ لگے گا چوری کر کے سامان لایا ہے۔ فروشندہ بیچنے والا، دزدی یعنی کہ چوری کا گما ہے۔ زراعت کا حال دیکھیے کہ دو بیل کی جا کر جو کہیں کیجئے کھیتی، اور میں بھی موافق ہی پڑے تو سما ہے۔ ہیں خشکی و قرقی کے تفکر میں شب و روز، نے امن ہے دل کتیں نے جی کو اما ہے۔ تو گویا ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہے۔ سارے طبقات جن چیزوں سے پریشان ہیں وہ ہے معاشی بدحالی، معاشی خستہ حالی، کہ سارے جو معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں، مختلف پیشے ہیں، وہ ایک طرح سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور ان کی تباہی و بربادی کو سودا نے محسوس کیا، چونکہ خود بھی وہ اس کے بہت ستائے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں دہلی چھوڑ کے باہر جانا پڑا۔ یہاں سے جتنے بھی شعراء نے کوچ کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے دلی چھوڑ کے جانا پسند نہیں تھا کسی کو، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں دلی چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اسی طرح سے ایک سودا کا جو مخمس ہے وہ ویرانی شاہ جہاں آباد کہتا ہے، کہا میں آج یہ سودا ہے کیوں تو ڈاواں ڈول، پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لے کے گھوڑا مول، لگا وہ کہنے کہ اس کے جواب میں دو بول، جو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹول، بتا کہ نوکری بکتی ہے ڈھیر یوں یا تول، سپاہی رکھتے تھے نوکر امیر دولت مند، سو آمد ان کی تو جاگیر سے ہوئی ہے بند، کیا ہے ملک کو مدت سے سرکشوں نے پسند، جو ایک شخص ہے 22 صوبے کا خاوند، رہی نہ اس کے تصرف میں فوجداری کول۔ اسی طرح سے تضحیک روزگار جو قصیدہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، کہ اس میں جو گھوڑا ہے اس کو ایک علامت بنا کر کے، سمبل بنا کر کے انہوں نے پیش کیا ہے کہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست ناکا بیک قرار، ناطاقتی کا اس کے کہاں تک کروں بیاں۔ اب بہت سارے اس پہ میں نے حذف کر دیے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت طویل نظمیں ہیں، بہت طویل شعراشوب ہے ان کا، یہ بھی بہت طویل نظم ہے، تو کچھ حصے میں نے صرف ان کے نوٹ کیے۔ تو ظاہر ہے کہ ناطاقتی کا یعنی اس گھوڑے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ناطاقتی کے اس کے کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، ہر رات اختروں کے تئیں دانہ بوجھ کر، یعنی جب رات ہوتی ہے تو ستاروں کو وہ دانہ جانتا ہے، ہر رات اختروں کے تئیں دانہ بوجھ کر، دیکھے ہے آسماں کی طرف ہو کے بے قرار، تنکا اگر پڑا کہیں دیکھے ہے گھاس کا، چوکی کو آنکھ مود کے دیتا ہے وہ پسار۔ اب دیکھیے پسار کا لفظ، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ثقافت مجروح ہو جائے گی، ہم اس طرح کا اتنا بڑا شاعر، کچھ ایسے خاص لفظ جنہیں ہم بے دخل کر دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری کریڈیبلٹی پہ شبہ ہونے لگے گا، لیکن میر کے ہاں، سودا کے ہاں جو بڑے بڑے شعراء ہوئے ہیں، جو ممتاز شعراء ہوئے ہیں، ان کے ہاں آپ لفظوں کی برگزیدگی دیکھیے، عظمت دیکھیے، کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنکا اگر پڑا کہیں دیکھے ہے گھاس کا، چوکی کو آنکھ مود کے دیتا ہے وہ پسار، بیٹھ جاتا ہے، چوکی جمانا بولتے ہیں نا، کہ چوکی جما کے بیٹھ گئے، یعنی کہ بالکل یعنی بے فکر ہو کر اطمینان سے بیٹھ جانا جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو پسارنا اسی سے بولتے ہیں کہ مار کے پسار دیا، یا کوئی چیز پسار دی جاتی ہے یعنی پھیلا دی جاتی ہے، پھیل کے بیٹھ جانا آرام سے، اطمینان سے۔ خطِ شعاع کو وہ سمجھ دستِ گیا، ہر دم زمیں پہ آپ کو پٹکے ہے بار بار، جو سورج کی روشنی ہے، کرن ہے، اسے وہ کیا سمجھتا ہے؟ دستِ گیا، اسے لگتا ہے کہ بس اب تو خوراک مل گئی۔
تو وہ اپنے آپ کو بس اسے کھانے کے لیے وہ بار بار اس پر رکھتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ سودا نے اپنی تخلیقی فطانت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عمدہ قصائد تحریر کیے ہیں۔ انہوں نے فارسی قصائد کی خصوصیات کو محض کہنا چاہیے کہ اپنی جو ان کی بے مثل ذہانت تھی، جو ان کا قدرت کلام تھا، تخیل کی جو بلند پروازی تھی اور علو فکر سے ایسے پرشگو الفاظ اور خوبصورت تشبیہات و اشتراط کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ وہ بجا طور پر اردو کے نقاش اول، اردو قصیدے کے نقاش اول ٹھہرتے ہیں۔ تو ان کے قصیدوں کو پڑھ کر کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا ہے، یعنی مطلع سے لے کر تشبیب سے لے کر مطلع، تشبیب، گریز، مد، حسن طلب، عرض مدعا، تو بہت سارے شعراء تو جیسے ذوق کے ہاں آپ دیکھیں کہ وہاں پر حسن طلب والی بات عام طور پر نہیں ہے، ان کے ہاں آپ کو دیکھے گا کہ وہ دعا پر ختم کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن سودا کے ہاں تو حسن طلب بھی ہے، اور شعراء کے ہاں عام طور پر قصیدے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس ادا سے حسن طلب ہو کہ شاعر کی جو بادشاہ کی جو کا جو مزاج ہے اس کے اوپر وہ بھاری نہ گرا نہ گزرے۔ تو یہ جب ہم سودا کو اس زاویے سے پڑھتے ہیں اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ سودا نے واقعتاً خاقانی، انوری اور عرفی نے جو معیار کہنا چاہیے کہ بنایا تھا، خاقانی نے مشکل زمینوں میں جو قصیدے کہے تھے، سودا نے مشکل زمینوں میں قصیدے کہے، جو مشکل زمینوں کا ذکر میں نے کیا، اسی طرح سے انوری نے مشکل تراکیب اور ادق مضامین بیان کیے ہیں، سودا نے بھی وہ کام کیا ہے۔ اسی طرح سے عرفی کے ہاں آپ دیکھیں کہ علمی اصطلاحات، علم و فنون کی مختلف جو باریکیاں ہیں وہ بیان کی ہیں، سودا نے بھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر انوری سے کے ساتھ ان کا اشتراک اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ انوری نے ان تمام شعراء میں جو فارسی کے تھے حجم کو بھی بڑھتا ہے۔ تو سودا ایک طرح سے گویا سمجھیے کہ فارسی کے بالکل پیرلل، فارسی کے بالکل متوازی اردو قصیدوں کو لا کھڑا کرتے ہیں، اور محض یہ ان کا جو اپنا کہنا چاہیے قصیدے میں جو ان کو کمال ہے، جو فکری و فنی پختگی ہے ان کے ہاں، وہ اس کی وجہ سے اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل فن ہے، آسان چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ساتھ دینے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے تخیل میں بلند پروازی بھی ہونی چاہیے، پرشکو الفاظ پر قدرت بھی ہونی چاہیے، آپ کو معنی آفرینی کے ہنر سے بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ تو سودا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء کو وہ جس طرح سے آمیز کر کے ایک یونٹ بنا کر کے ایک اکائی کے طور پر نظم کو پیش کرتے ہیں، اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا معیار پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں، حالانکہ کسی سے پیروی ہوئی نہیں، لیکن ایک اعلیٰ معیار انہوں نے قصیدے کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے لیے انہیں ہمیشہ اردو شاعری میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔